السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں کامل امتیاز اور میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں عادل امتیاز ایز ویل. السلام علیکم. تو آج ہم لوگ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے جو بیسڈ ہوگا ہماری کامک بکس پہ. آپ لوگوں نے یقیناً ہماری اینیمیٹڈ سیریز دیکھی ہوگی اور ہماری نیکسٹ اینیمیٹڈ سیریز کا جو ایپیسوڈ ہے وہ جولائی 1 کو ریلیز ہو رہا ہے. اس میں اور بھی ایکشن ہے, اس میں اسٹوری لائن بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس ویڈیو میں ہم اپنی کامک بکس کو ری انٹروڈیوس کریں آپ لوگوں کے لیے, تاکہ آپ لوگوں کو بیک ڈراپ سمجھ میں آئے کہ یہ کہانی جو ہم بنا رہے ہیں, جو اینیمیٹڈ سیریز بن رہی ہے, یہ اصل میں کامک بکس پہ بیسڈ ہے. تو اگر آپ لوگوں نے کامک بکس ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہیں تو یہ اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ پہ فری ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے. اور ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, فری ڈاؤن لوڈس پہ کلک کریں اور ساری پانچوں ایشوز آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایشو نمبر 1, اور عادل جو ہے وہ اپنا بیک ڈراپ بتائیں گے اس اسٹوری کا کہ کس طرح انہوں نے بنائی, کیا سوچ رہے تھے, اور یہ اسٹوری کس طرح ہم لے کے اپنی ویب سیریز میں لے کے جائیں گے, تاکہ جب آپ نیکسٹ ہماری ویب سیریز دیکھیں تو آپ کو کانٹیکسٹ ہو, آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کہانی کون ہے, قاسم کون ہے, کریم کون ہے. تو اس طرح آپ پھر اس سیریز کو اور انجوائے کریں گے. تو عادل, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ایشو 1 پہ ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کیا تھا, یہ ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کیا تھا 2009 میں, اور میں یہ آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر دیتا ہوں جس پہ ہم کامک بک آپ کو دکھاتے ہیں. اگر آپ نے نہیں دیکھی یہ کامک بک تو یہ ہماری پہلی ایشو تھی, ایشو نمبر 1. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنوری 2011 پہ سٹارٹ ہوئی تھی. تو ہم لوگ کیا سوچ رہے تھے اس کا, اگر ہم اس کو کھولیں پیج 1 میں تو آپ کو پہلے پیج پہ نظر آ جائے گا کہ ہمارا مشن کیا ہے. تو اس پہ اگر آپ نے لکھا ہے تو کیا ہم لوگ کیا سوچ رہے تھے آپ؟ بیسکلی جو ہم لوگ کا آئیڈیا یہی تھا کہ ہالی ووڈ میں اور دنیا بھر میں جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس میں بہت سے ہیروز ہیں, بہت سی اسٹوریز ہیں, لیکن کوئی ایسی اسٹوری یا ایسا کوئی کیریکٹر یا رول ماڈل نہیں تھا اسپیشلی مسلم یوتھ کے لیے اراؤنڈ دا ورلڈ, جس کو لوگ کہہ کہ ہاں بھائی یہ ہمارا ہیرو ہے, یا جس سے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹ کر سکے. تو ظاہر بات ہے ہم لوگ بھی سپر مین, بیٹ مین دیکھ کے بڑے ہوئے, اور and they're great stories and comic book characters, لیکن ہمارے اپنے لیے کوئی ایسا یوتھ کے لیے نہیں تھا. تو آئیڈیا یہی تھا کہ ایک ایسا کیریکٹر ہو جس میں ہم لوگ اسلامک ویلیوز بھی دکھا سکیں اور مورلس دکھا سکیں, اور but at the same time لوگ انٹرٹین بھی ہو اور بچے انجوائے بھی کریں. بلکہ بچے کیا, ینگ ایڈلٹس, ایون پیپل ان their 30s, ہم ابھی بھی انجوائے کرتے ہیں سپر ہیرو فلمس. تو اس پہ کوئی ایج کا ایز سچ کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ لوگ پھر یہ کہتے تھے کہ جی آپ اسلامک دکھا رہے ہیں تو سپر ہیرو میں دکھا رہے ہیں, ہمارے تو بڑے سپر ہیروز ہیں. اور تو وہ بھی کچھ لوگ ویو لے کے آتے ہیں کہ بھائی ہمیں سپر ہیرو بنانے کی کیا ضرورت ہے, مطلب ہمارے اپنے ہسٹری میں اتنے ہیروز ہیں, which is true. ہمارے ہیروز ہیں, صلاح الدین ایوبی, ہمارے صحابی, ہسٹری بھری ہوئی ہے. لیکن ہم لوگ بات کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہمارے بچے چاہے ہمیں پسند آئے یا نہیں پسند آئے, سپر مین دیکھتے ہیں, اسپائڈر مین دیکھتے ہیں, جتنی نئی فلمز آ رہی ہیں اس سے فیسنیٹ ہوتے ہیں. تو وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا سر. تو وائی ناٹ ہیو سم تھنگ دیٹس این آلٹرنیٹیو ٹو آل آف دس, کہ جس میں آپ کو اسلامک ویلیوز بھی ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انٹرٹینمنٹ بھی ہے, ایکشن بھی ہے. تو یو آر ناٹ ریلی مسنگ آؤٹ. obviously you have Disney, Marvel جو کہ بہت بڑے جائنٹس ہیں. یہ تو ہماری ایک اپنی چھوٹی سی کوشش ہے. لوگ اکثر کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی اینیمیشن اور آپ کا یہ کوالٹی اٹس ناٹ پکسار لیول یا ڈزنی لیول یا یہ لیول, تو which is fine. لیکن یہ کہ یہ ہماری اپنی کوشش ہے, الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوالٹی بھی آہستہ آہستہ بڑھے. لیکن آئیڈیا یہی تھا کہ ایٹ لیسٹ کوئی آلٹرنیٹیو ہو کہ لوگ کہیں اوکے فائن, ایک اور سپر ہیرو بھی ہے. پیرنٹس they should feel comfortable کہ if they're watching Borat یا reading Borat comics, they know کہ اس میں کوئی چیز objectionable نہیں ہوگی, کوئی چیز اس میں morally wrong نہیں ہوگی. تو یہ ہمارا بیسکلی مشن تھا. تو اب یہ ایشو نمبر 1 اگر آپ کھولیں گے پہلے پیج کے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو یہ مشن سمجھ میں آ جائے گا. جس چیز کی عادل نے بات کی ہے وہ صاف صاف ظاہر ہے اس میں. تو عادل اگر سیکنڈ پیج پہ جائیں تو یہ ہم نووا سٹی جو ہم دکھا رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے نووا سٹی 2011
فائنینشیل اینڈ کلچرل سینٹر. تو یہ کس پہ بیسڈ ہے یہ پیج؟ یہ نووا سٹی تو نیو یارک سٹی سے بیسکلی ہم نے آئیڈیا لیا ہے کیونکہ ہم لوگ خود نیو یارک سٹی میں رہے ہیں اور ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. اس میں دنیا بھر سے لوگ یہاں رہ رہے ہیں نیو یارک سٹی میں. ہر قسم کے دنیا کے کونوں سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ہر مذہب کے, ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں یہاں پہ. تو ایک میلٹنگ پاٹ ہے نیو یارک سٹی. تو وہی دماغ میں تھا کہ نووا سٹی ایک فکشنل سٹی جس میں ہمارا ہیرو ہے اور رہتا ہے, تو وہ دکھانے کی کوشش تھی کہ یہ ایک ایسی سٹی جس میں سب لوگ مل کے رہ رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان سے ہو, چاہے وہ انڈیا سے ہو, چاہے وہ افریقہ سے ہو, کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو. تو وہ اس میں ہم نے دکھانے کی کوشش کی تھی کہ اور اس پہ آپ نے وہ سنٹیک نیا نیا سیکھا تھا اس وقت. رائٹ, ہاں. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ پہلے تو میں آبویسلی پیپر اسکیچنگ کرتا تھا, کامک بکس پینسل سے اس سے ہم لوگ ڈرا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر یہ سنٹیک جو ایک ڈرائنگ ٹیبلٹ ہوتا ہے وہ تھی ٹیکنالوجی اس وقت, جو کہ میں نے پھر ہم لوگوں نے ایکسپلور کی. اور پھر اس میں تو آبویسلی ایک لرننگ کرو بھی تھا, اس کو سیکھا کہ کیسے اس پہ یوز ٹو ہونا پڑتا ہے کہ آپ ایک پین, ڈیجیٹل پین سے آپ ڈرا کر رہے ہیں انسٹیڈ آف with a pencil on paper. تو there's a bit of difference, اس کا فیل اور اس کا ٹچ اور ایکسپیرینس, تو اس کا بھی یوز ٹو ہونا پڑا اسکیچنگ. اور لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جیسے جیسے کامکس ہم نے بنائی ہیں کوالٹی تھوڑی سی بہتر ہوتی گئی, کیونکہ وہ ہاتھ بھی آپ کا تھوڑا مضبوط ہوتا ہے اور obviously پریکٹس جتنا آپ زیادہ کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کی کوالٹی امپروو ہوتی جاتی ہے. تو الحمدللہ تو تھوڑا شروع میں لرننگ کرو بھی تھا, کیونکہ میں سافٹ ویئر جو تھا نیا وہ بھی میں سیکھ رہا تھا, اور تو کافی اس میں ایکسپیریمنٹیشنز بھی تھی. لیکن ظاہر بات ہے ایک کوشش تھی اپنی, تو الحمدللہ ابھی کوشش جاری ہے. ابھی بھی ہم we're still learning, we're still trying to improve. اور اس میں یہ ہے کہ ہاں ہماری طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا اچھی کوالٹی کر سکیں, جتنا بھی ہمارے پاس فری ٹائم ہے, کیونکہ لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ اپنے جتنا بھی کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی فری ٹائم میں کر رہے ہیں. ادروائز وی ہیو آور اون پروفیشنل جابس, جو کہ ہم الحمدللہ آئی ٹی انڈسٹری میں ہم دونوں میں اور کامل ہیں, اور ہم لوگ 20-25 سال سے ماشاء اللہ آئی ٹی انڈسٹری میں ہم لوگ کر رہے ہیں اپنا کریئر. تو یہ ایک ہمارا مشن ہے, ایک پیشن ہے جو ہم سائٹ پہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. اور بہت لوگوں نے سپورٹ کیا ہے اور بہت لوگوں نے دعائیں دی ہیں, اور ان کی وجہ سے ہی ہم لوگ کنٹینیوئنگ دس. تو اس میں اس کامنٹ پیج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرنٹ میں نے ایسی ہم نے کوشش کی ہے نیشنلٹیز دکھانے کی. جیسے میں کہتا کہ افریقن امریکنز ہیں, جوش پاپولیشن ہے, کمیونٹی ہے, مسلم کمیونٹی ہے, اور ہر قسم کے لوگ مطلب نیو یارک سٹی میں آباد ہیں اور مل کے رہ رہے ہیں. اور یہ جس میں ہم نے دکھانے کی کوشش کی تھی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا سے بھی ایک صاحب ہیں اور ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. تو وہ ہم نے دکھانے کی کوشش کی تھی اس میں. جو بھی اگر آپ لوگوں نے کبھی نیو یارک کا چکر لگایا ہے یا آئے ہیں یا کبھی دیکھا ہے فلموں میں, یہ بہت ہی مل جل کے رہنے والی جگہ ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ کون کہاں سے ہے, کس کنٹری سے ہے, کس ریلیجن سے ہے, سب مل کے رہتے ہیں یہاں پر. اور یہ سٹی بہت یونیک ہے. تو ہم وہ کیپچر بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ نیو یارک سٹی کی یونیکنیس ایسی ہے کہ ہر ایتھنک بیک گراؤنڈ, ہر ڈفرینٹ کنٹری کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. اور اسی طرح پھر obviously ٹینشنیں بھی بڑھتی ہیں لوگوں میں. تو ہم نے وہ آئی تھنک اس میں پیج میں آئی تھنک آپ نے وہ دکھانے کی کوشش کی زیادہ. ہاں بیسکلی جیسے ہر جگہ ہوتا ہے, جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یا تو مس گائیڈڈ ہوتے ہیں یا ایجنڈا ہوتا ہے, اور وہ لوگوں کی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو یا ڈویژنس ہو. جیسے ہمارے ملک میں سب ملک میں کوئی نہ کوئی ایسی ایک پرابلم ہے. تو اس طرح کی بھی نووا سٹی میں بھی ہم نے دکھانے کی کوشش کی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اسکن کلر کے بیس پہ یا ریلیجن کے بیس پہ یا آپ کے بیک گراؤنڈ کے بیس پہ ڈسکریمنیٹ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی سے, یا ان سے دیکھا نہیں جاتا کہ وہ کیسا ہے کہ یہاں پہ سکسیسفل ہو رہے ہیں یا فلرش کر رہے ہیں یا اسٹیبلش ہو رہے ہیں. تو یہ ڈائنامکس بھی ہوتے ہیں بڑی سٹیز میں اور بڑی کنٹریز میں.
تو وہ اس میں ہم دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک ایجنڈا کے تحت ڈویژنز کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یا تو اس میں وہ کیونکہ اس میں دکھایا ہے کہ جیسے ہم سیکنڈ پیج پہ جب جا رہے تھے تو جیسے بچہ آئس کریم لے رہا ہے, پھر اس میں نیچے والے پینل پہ جس طرح ہم نے دکھایا ہے کہ بٹ لیٹلی تھنگس ہیو ٹیکن اے ٹرن فار دا ورس. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ لوگ چاہتے ہیں مل کے رہنا, لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی امپروو کریں, اپنی فیملیز کے لیے ایک اچھی زندگی پرووائڈ کریں, لیکن کچھ لوگ پولیٹیکل ریزنس کے لیے, اپنے سیلفش ریزنس کے لیے لوگوں کو مس یوز کرنا چاہتے ہیں, یا ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں نفرت پیدا ہو, جس میں ڈویژنس پیدا ہو. تو وہ ہم دکھا رہے تھے کہ نووا سٹی میں ایسی کچھ چیزیں شروع ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے کرائم جو ہے بڑھ گیا سٹی میں. تو امیگرینٹس کے ساتھ کرائم ہو رہا ہے, چاہے وہ پارکنگ لاٹ. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ہم نے لکھی تھی کوئی کتنے 10 سال ہو گئے اس کو لکھے ہوئے, اور اگر آپ یہ پڑھیں تو لگتا ہے کہ آپ آج کے بارے میں پڑھ, کیونکہ یہ چینج نہیں ہوا ہے. جیسے نووا سٹی ہیز بین ہٹ بائی ریز آف ویو آف ہیٹ کرائمز, اور تب کے یہاں نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر افریقن امریکن کمیونٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مسلمان کنٹریز کے ساتھ. مطلب بالکل. تو اور یہ حقیقت سے بہت قریب ہے. مطلب ابھی بھی بہت سے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں نیو یارک, ناٹ جسٹ نیو یارک سٹی, مطلب ان جنرل اکراس دا کنٹری, جہاں پہ پیپل آف کلر ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ کافی کچھ ہوا ہے یہاں پہ. تو الحمدللہ اچھے لوگ بھی بہت ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن یہ سب وہ چیلنجز ہیں جو لوگ فیس کر رہے ہیں, اور ایک ریالٹی ہے. تو ابھی بھی it's very much a reality, and we keep hearing about it, اور this is a problem. تو پھر یہ اس کے بعد جیسے پولیس آفیسر کھڑا ہوا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ اب ہر جگہ ہیٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں, تو پولیس جو ہے بیسیکلی جگہ جگہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, تو ایک اسنیپ شاٹ. تو پھر یہ اس سے ایک دم سے ہم جمپ ہوئے یہ شاپنگ سینٹرز میں. تو اگر شاپنگ سینٹر دکھائیں جہاں پہ ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ایک انسیڈنٹ دکھائیں جس طرح کے ہوتے ہیں, جو ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں, اس طرح کا ایک انسیڈنٹ دکھانا چاہ رہے تھے کہ جس میں اس طرح کا کرائم انوالو ہو, یا اس طرح کا انسیڈنٹ, اس طرح کی چیز انوالو ہو. تو اس میں ہم نے ایک مسلمان خاتون دکھائی ہیں جو لیٹ نائٹ شاپنگ کر کے نکل گئی ہے اسٹور سے, اور حجاب پہنا ہوا ہے. تو اور ان کا انکاؤنٹر پھر کچھ لوکلز کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ مس گائیڈڈ ہیں یا مس انفارمڈ ہیں, اور وہ جو لوکل نیوز دیکھ کے ان کے جو برین کنڈیشننگ ہوتی ہے, مائنڈ کنڈیشننگ, تو وہ ظاہر بات ہے وہ پھر نفرت اور ایک حسد, ایک جلن ہوتی ہے, اور پھر وہ غلط طریقے سے باہر آتی ہیں چیزیں. تو اس پر ہم وہ ڈائنامکس دکھانے کی کوشش کی ہے جس سے پھر یہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے. تو اس میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب ہم نیو یارک سٹی میں رہتے تھے تو ایک شہر ہے نیو یارک سٹی, اس کے آپ 1 گھنٹہ یا 40 منٹ باہر جائیں تو وہاں چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز بھی ہوتے ہیں جہاں پر رہنے والے لوگ رہتے ہیں, اور وہاں سے پھر وہ ٹرین لے کے کام پہ جاتے ہیں ایوری ڈے. تو بہت ہارڈ ورکنگ لوگ جو ہوتے ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے سٹی میں رہنا, وہ سبربز میں رہتے ہیں. تو ہم نے یہ دکھایا ایک ٹاؤن جس کا نام ہے ایلن ٹاؤن, اور یہ ایلن ٹاؤن جو ہے یہ نووا سٹی سے تقریباً 40-50 منٹ دور کمیوٹ ہے, جہاں پر جو ہارڈ ورکنگ کمیونٹیز ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ڈفرینٹ ملک سے کنیکشن ہو ان کا. تو ہم نے یہ دکھایا تھا کہ روزمرہ کی چیزیں لینے کے لیے وہ جاتے ہیں, بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں یہاں پر, اور اس کی پارکنگ لاٹ میں کچھ لوگ ایسی فالتو لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, اور وہ یہ سب خبروں سے ان کو, اور جیسے عادل کہہ رہے تھے, جلن ہو رہی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئے مسلمان. اور یہ 2 لوگ کون ہیں جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بس ایک لوکلز ہیں, جیسے جو یوتھ ہوتی ہے, جو جوانی کا جوش ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو کہ کبھی کبھار غلط کمپنی میں یا غلط آرگنائزیشنز کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں,
اور ایسی ہیں آرگنائزیشنز جو کہ ہیٹریڈ اور کیا نام ہے ریسزم پہ ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, تو جو وچ از اے فیکٹ وچ از ریالٹی, تو وہ دکھانے کی کوشش کی کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ غلط آرگنائزیشن کے ساتھ انوالو ہیں وہ پھر اس طرح کی چیزیں کرنے پہ زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں. تو اگر اس پیج میں جائیں تو پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے ملک کو برباد کر رہے ہیں, ہماری جابیں لے رہے ہیں اور حجاب پہن کے پھر رہے ہیں اور اپنا یہ شریعہ لا پھیلا رہے ہیں, تو یہ ان کے دماغ میں تو یہ چیزیں یہاں پہ کافی جس میں ریسزم اور اسی طرح کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کافی پاپولر ہو گئی تھی اور اس کا ریئیکشن بھی آیا, لوگوں نے دیکھا, پوری دنیا دیکھ رہی تھی, تو جو کہ ایک سیڈ ریالٹی جو کہ ہم فیس کرتے ہیں. اور الحمدللہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, لیکن یہ ایشوز ہیں. تو اس میں حالانکہ یہ کامک ہم نے بنائی تھی 2011 میں, اور now it's 2021 and a lot has not changed. In fact things have, جیسے کامک میں بھی لکھا ہے, taken a turn for the worse. تو اب وہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. تو اس چیز میں ہم نے دکھایا ہے کہ وہ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے تو لوگ دل میں سوچ کے رکھتے تھے, ان کی نفرت جو ہوتی تھی وہ ظاہر نہیں کی جاتی تھی. اب جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کھل کے اپنی فیلنگز بتاتے ہیں لوگوں کو, اور یہ ایک قسم کا اس پیج پہ پڑھ کے یہی لگتا ہے کہ جیسے گاڑی میں بیٹھے باتیں کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن اب گاڑی سے باہر نکل کے یہ جو کریکٹر ہے, یہ ایکچولی کریکٹر خاتون کا نام ایمان ہے, اور یہ کریکٹر آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈز, اینیمیٹڈ ایپیسوڈز ہم بنا رہے ہیں اس میں انٹروڈیوس ہوں گی آگے جا کے. تو یہ اب ان کی اتنی ضرورت ہوئی ہے کہ یہ نہ صرف باتیں کر رہے ہیں بلکہ اب اتر کے ہراس کرنے پہ اتر آئے ہیں, کیونکہ یہ حقیقت ہے جو اب کل کافی ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. تو اس میں یہی ایکشن دکھایا ہم نے, اور ایک جیسے بہت سے لوگ سپورٹیو ہیں, اچھے ہوتے ہیں, اسی طرح یہاں پہ بھی ہمیں دکھایا, یہی دکھانے کی کوشش کی کہ وہاں پہ جو کام کرتے ہیں شاپ رائٹ اسٹور جو ہم نے اسٹور دکھایا ہے وہ ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن وہ اس کو بھی مارتے ہیں, اس کو بھی, بلکہ اس کو غدار کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ ان کے دماغ میں وہ ان کی آئیڈیالوجی سے اگری نہیں کرتا, تو ہی از اے ٹریٹر. تو اور دیٹس ہاؤ دے تھنک. تو یہ دکھانے کی کوشش کی تھی ہمیں یہاں پہ کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو بھی مار رہا ہے کیونکہ جسٹ بیکاز دے ڈونٹ اگری اور سبسکرائب ٹو دیئر آئیڈیالوجی. تو یہ بھی قسم کی برین واشنگ ہو گئی ان کی اپنی بھی. ہاں یہی ہوتا ہے, اٹس آل برین واشنگ, مائنڈ کنڈیشننگ. بچپن سے چیزیں سکھائی جاتی ہیں, وہ دیکھتے ہیں, اور اس میں وہی ساری باتیں نا, میڈیا کا رول, اور ہم براق کیوں بنا رہے ہیں, رائٹ؟ آئی مین دیٹس وائی وی اسٹارٹڈ ان دی فرسٹ پلیس. میڈیا کا اتنا اسٹرانگ رول ہوتا ہے سوسائٹی کو شیپ کرنے میں, لوگوں کے دماغ کو کنڈیشن کرنے میں, کہ پھر یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو. تو براق کے ساتھ ہماری یہی کوشش تھی کہ ایک ایسا ہیرو ہے جو پازیٹیو سائڈ دکھائے اسلام کی, مسلمس کی, ایک اسٹرانگ کیریکٹر ہو جو صحیح پرسپیکٹو دے اسلام کا اور مسلمس کا, اور لوگ خوش ہوں دیکھ کے, اسپیشلی ہماری یوتھ خوش ہو. تو نیت تو ہماری یہی ہے, الحمدللہ کوشش بھی یہی ہے. تو یہ سارا سب چیزیں آپس میں یہ ساری ڈائنامکس ہیں. تو اس میں آپ انٹرنس کے بارے میں بتائیں براق کی, کس طرح انٹرنس ہوئی اس میں؟ ہاں, کوشش یہی تھی ہماری کہ تھوڑی ڈرامیٹک سی انٹرنس ہو ہیرو کی, براق کی. تو وہی لوگ جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہراس کرنے کی, وہ ایک دم سے ان کو آواز آتی ہے اوپر سے, تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کون پیچھے سے ان کو آواز دے رہا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں تو ایک آدمی جو ہے وہ ہوا سے فلوٹ کرتا نیچے آ رہا ہے, اور اس کے ارد گرد عجیب سی لائٹس بھی ہیں, میگنیٹک لائٹس ہیں, پلس ہیں. تو ایک شاکنگ مومنٹ ہوتا ہے کہ وہ یقین نہیں آ رہا تھا وہ دیکھ کیا رہے ہیں. تو وہی ہمیں دکھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک شاک افیکٹ. اور اگر جو براق کے بارے میں جو آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ اس کی تھوڑی ڈیٹیلز ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک پاور یہ اڑنے کی بھی ہے, اور یہ بیسکلی میگنیٹک فیلڈ جو ارتھ میں ہوتی ہیں ان کو مینیپولیٹ کر کے وہ
اپنے آپ کو اینٹی گریوٹی کی پاورز دے سکتا ہے. تو اس کی اور ڈیٹیلز آپ کو پتہ چلیں گی, اس کی پاورز وغیرہ کیا ہیں. تو تبھی یہ اورا right, and that's how he flies. وہ magnetic forces اور fields کو manipulate کر سکتا ہے, تو وہ he can kind of push himself or go against gravity, and that's how he flies. اور تبھی وہ اورا آپ کو نظر آتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناردرن سائڈ میں دنیا کی جو وہ گرین لہریں جاری ہوتی ہیں آسمان پہ میگنیٹک فیلڈز کی وجہ سے, تو اسی طرح سے کوئی کنیکشن ہم نے دکھایا ہے براق کا. تو اس کی وہ انٹرنس اسی طرح ہوئی تھی کہ عجیب ایک چیز اگر آپ کے سامنے آ جائے ایک دم سے, اگر آپ کسی جھگڑے میں لگے ہوئے ہو, اوپر دیکھیں ایک دم سے کوئی چیز فلوٹ کر رہی ہے, تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا. تو وہ آئی تھنک ہم نے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر نیکسٹ پیج پہ جائیں تو یہاں تھوڑا ایکشن دکھایا ہے, تو اس کا تھوڑا وہ ڈسکرپشن دے دیں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. ہاں تو بیسکلی اب وہ ابھی بھی ڈس بلیف میں ہے کہ یہ آدمی اصلی ہے یا یہ کوئی شو ہے کیا ہے. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ تو ڈر کے بھاگ جاتا ہے, دوسرا جو ہے وہ تھوڑا پھر بھی کہتا ہے کہ شاید یہ ایسی کوئی illusion ہے یا کوئی کھیل ہے یا ڈرامہ ہے. تو پھر بھی ہمت کر کے اپنی گن نکالتا ہے یا پسٹل نکالتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس کو کنفرنٹ کرنے کی, لیکن وہ پھر obviously وہ جان جاتا ہے کہ he is the real deal, it's not an illusion, he's not someone who's creating an illusion, he has these powers, اور پھر وہ ان کی پٹائی کرتا ہے. تو اس میں جب وہ ایک قسم کی اس کی فورس فیلڈ بھی بن جاتی ہے آگے, جس سے اس نے گولیاں روکی ہیں. ہاں بیسکلی وہ جیسے وہ میگنیٹک فیلڈز کو اپنے ارد گرد جو ہے وہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے, تو یہ کین آلسو فارم اے شیلڈ جو کہ ریپیل کر سکتی ہے ڈفرنٹ کائنڈ آف ایلیمنٹس اور فورسز کو, چاہے وہ فائر ہو چاہے واٹر ہو, ڈفرنٹ ایلیمنٹس جو ہے نیچر میں یہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے. اس میں وہ اپنی فل 100% فورس بھی نہیں یوز کر رہا ہے ان آدمیوں کے اوپر, تو ہلکا ہلکا ان کو. تو اگر اس کو آگے بڑھیں تو اس میں اب یہ ایک ڈائلاگ خیر ہم لوگوں نے کافی سوچ کے لکھا تھا اور اچھا تھا جو اس پیج پہ ہے. ہاں تو آئیڈیا اس میں یہی تھا میسج دینے کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا رب ہے اور اس کو انصاف پسند ہے اور رحم پسند ہے. تو یہی میسج تھا کہ آپ اسکن کلر کے بیس پہ, ریلیجن کے بیس پہ یا کسی اور چیز کے بیس پہ آپ لوگوں کو انجسٹ نہیں ہو سکتے, آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو اس کی وجہ سے ٹارگیٹ کریں یا ابیوز کریں یا ہیوملیٹ کریں. تو یہ میسج تھا اس میں, اس لیے ہم نے یہ لائن رکھی جس میں سے God's justice knows no race or color, and that's the message we want to send to everyone. تو یہ بیسکلی سم اپ کر دیتا ہے کہ براق کی آپ کو ویلیوز کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا فوکس کیا ہے. اب آپ فرام اے ہیومینٹی پرسپیکٹو دیکھیں, آپ مسلمانوں کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن تھوڑا بگر اور یہی ہے اسلام از اے یونیورسل, اسلام آئے پوری انسانیت کے لیے, سب کے لیے, خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے اسلام آیا ہے اور اس کا میسج ہے ہی یونیورسل. And it's the final revelation, and this is what it is. تو اس میں پھر دکھایا ہے کہ وہ اس میں ہم نے دکھانے کی کوشش کی تھی نیکسٹ پیج پہ اگر آپ جائیں کہ براق کی پریزنس ایک مسٹیریس, ایک ابھی ان کو پتہ نہیں کہ کون ہے یہ, کہاں سے آیا ہے, اور لوگ پھر بھی گھبرائے ہوئے ہیں کہ کون ہے. لیکن اس میں آئی تھنک دکھایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نون نہیں ہونا چاہتا. ابھی آئی تھنک پبلک کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. ہاں اس میں ابھی ریسکیو سین پہ آیا ہے, لیکن اس وقت لوگ جانتے نہیں یہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کیوں ہے, کون ہے, تو وہ مسٹری ہے. اچھا, اور پھر آئی تھنک یہ مسٹری ہم لوگ آگے جا کے اور بھی اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اسٹوری براق کی آپ کو پتہ چلے گی, یوسف کا آپ کو پتہ چلے گا کون ہے. تو اس ویڈیو کے تھرو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اور انفارمیشن ملے, نالج ملے, بیک ڈراپ ملے, تاکہ سیریز بھی آپ آگے جا کے پھر آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ کہانی کیا ہے اور کس طرح یہ آگے بڑھ رہی ہے. تو اگر اس کے آخری 2 پیجز میں جائیں تو اس میں پھر وہ پولیس والا وہ آئی تھنک وہ رپورٹ لے رہا ہوتا ہے ایمان سے,
جی. تو اس میں یہ دکھایا تھا کہ بھائی پولیس آئی ہے سین پہ, obviously 911 کال کیا تھا ایک اچھے آدمی نے جو کہ دیکھ رہا تھا سب, یہ پولیس آئی ہے اور پھر وہ obviously انٹروگیشن کرتی ہے, تو اس میں وہ بیسکلی سب پریشان ہے کہ یہ کچھ انبلیویبل سی کہانی ہے کہ کوئی اڑ کے آیا اور بچایا اور اڑ کے چلا گیا, تو obviously that's something unbelievable. تو وہی دکھانے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر یہ بھی دکھایا کہ وہ جو خاتون ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ وہ جو بھی تھا جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے, اس کو اپنا کرم کرے. تو وہ آخری سین جو دکھانے کی کوشش کی تھی وہ یہی ہے کہ وہ بیک ڈراپ میں نووا سٹی ہے اور براق ایک بلڈنگ کی ٹاپ پہ کھڑا ہے, اور ایک جیسے کہ وہ ایک طرح کا محافظ ہے, اور وہ حق اور باطل کی جنگ میں حق کے لیے کھڑا ہوگا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں ہم نے ایک نیا کریکٹر بھی انٹروڈیوس کیا جو ڈین ٹیلر کے نام سے, جو وہ آتا ہے نیوز میں. تو اس کی کیا کہانی ہے, ڈین ٹیلر جو آیا اپنی نیوز ویگن میں؟ ہاں, ڈین ٹیلر نے دکھایا تھا کہ بھائی ایک آنےسٹ جرنلسٹ ہے جو کہ فیکٹس رپورٹ کرتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ جو نیوز ہے وہ ویسے ہی پہنچائی جائے, اس میں کوئی بائس نہیں ہو کوئی. تو وہ ہم کریکٹر سوچا تھا کہ ڈیولپ کریں گے آگے جا کے, جو کہ میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے ہیلپ کر سکتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ میڈیا میں بہت بائس ہے, اور اسپیشلی when it comes to certain issues ایک ون سائڈ اسٹوری ہوتی ہے ہمیشہ, کیونکہ ایز آئی سیڈ پالیٹکس یہاں بھی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. تو لیکن ہمارا کام ہے کہ جو سچائی ہے, جو حق ہے, وہ اس پہ ہم کھڑے رہیں, اور یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے. تو وہی ہم نے کوشش کی یہاں پہ. تو اس میں یہ ہے کہ سارے ایلیمنٹس جو ہم سوچ رہے تھے, جو ہم خود پرسنلی ایکسپیرینس کر رہے تھے کہ نیوز بائسڈ ہے, انجسٹس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس کو ہم کس طرح ٹیکل کریں فرام مسلم پرسپیکٹو, جو امریکن مسلم یہاں رہ رہے ہیں. بلکہ اب تو ہر دنیا میں یہ ایک وہ چلا ہوا ہے, بلکہ اپنے مسلمان کنٹریز کے اندر خود انجسٹس چل رہی ہے. تو یہ تو ایک قسم کا یونیورسل میسج ہے پوری دنیا کے لیے, ہر جگہ کی ایشو ہے. تو اور پھر سب سے بڑا گول تو یہی ہے ہمارا انشاءاللہ کہ جو کہ اب کچھ چینج بھی ہو رہا ہے ہالی ووڈ میں بھی. اب تھوڑے ڈائیورس کیریکٹرز ہالی ووڈ میں بھی نظر آ رہے ہیں, مارول کامکس میں بھی مسلم کیریکٹرز کچھ آ رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, ڈائیورسٹی آ رہی ہے. گول ہمارا ہے الحمدللہ یہی تھا کہ ایک ایسے کیریکٹر ہو جو کہ یہ نہیں ہو کہ ہر وقت جب بھی مسلمان دکھائیں موویز میں یا کامکس میں تو وہ ایک ٹیررسٹ ہے, ایک برا شخص ہے اور ایک پاگل سا آدمی ہے, تو جو کہ سچ نہیں ہے. I mean, that's not the truth. ایسے لوگ کچھ پرسنٹ ہیں دنیا میں. تو وہی ہماری کوشش ہے کہ ایک ایسا ہیرو ہو کہ جو نہ صرف اسٹوری انٹرٹیننگ بھی ہو بلکہ ایک اسٹرانگ کیریکٹر بھی ہو, جو کہ کنفیوز نہیں ہے. You don't want someone who's confused, کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ صحیح ہے غلط ہے, میں یہ کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. He knows why he's doing it, who is doing and what his purpose in life is. Of course ایک سٹوری کا پارٹ وہ بھی ہے کہ وہ شروع میں کیسے اسٹرگل کی اور کیسے وہ اس نے اسلام کو ڈسکور کیا دوبارہ, اور کیسے وہ اس نے ریئلائز کیا کہ یہی میری صحیح بات ہے میرے لیے. تو وہ ایک الگ سٹوری جس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن بیسکلی جو ہیرو آج ہے, جو اینڈ گول ہے ہمارا, وہ ایسا کیریکٹر ہو جو کہ جیسے ارطغرل ہے, اور بھی ہسٹوریکل ہیروز ہیں, ایسا ہی کیریکٹر جو کہ اسٹرانگ ہو, جس کو he knows what he's doing, he knows what his purpose in life is. He's not confused. He's not, a little bit of this, a little bit of that. He's a real man. جو کہ آج کل میں نظر نہیں آتا کسی موویز میں یا ایون ٹی وی شوز میں. اس طرح کے کریکٹرز بہت کم رہ گئے, یا they don't even exist anymore. مطلب اب تو پتہ نہیں کس قسم کے ہیروز دکھا رہے ہیں. ہاں, تو تھوڑا وہ ہماری یوتھ کو اسپیشلی پازیٹیو اور اسٹرانگ کریکٹرز کی سخت ضرورت ہے, اسپیشلی جو اپ کمنگ جنریشن ہے. تو اس کے ساتھ پھر ہم اس ایشو کا اب اگین بتانا چاہیں گے کہ یہ کنیکٹڈ ہے ساری اینیمیٹڈ سیریز کے ساتھ. تو اگر آپ ہماری سیریز دیکھیں گے, ایون دو کہ وہ چھوٹی ہیں, لیکن اس کامک بک کے
بیک ڈراپ سے آپ کو تھوڑا سا اور آئیڈیا ہوگا کہ یوسف کون ہے, براق کون ہے, اور یہ نئے نئے کریکٹرز جو آگے جا کے آپ کو آئیں گے, تو آپ کو ایک قسم کی انٹروڈکشن مل جاتی ہے پہلے ایپیسوڈ. اور جو ہم نے سیریز میں بنائی جس میں ہم نے قاسم دکھایا ہے, عبد الکریم دکھایا ہے, وہ بیسکلی ایک گروپ ہے ٹروتھ سیکرز کے نام سے, جو ہم نے ایک کانسیپٹ سوچا تھا, جو کہ بیہائنڈ دا سینز حق کے لیے کام کر رہے ہیں. میڈیا میں جو بائس ہے اور ہر جگہ جو بائس ہے اس پہ وہ اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں دنیا میں, سوسائٹی میں, ان کے خلاف وہ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. تو عبد الکریم اور قاسم جو دکھایا ٹیم, اور وہ ایشو نمبر 3 میں انٹروڈیوس کیا ہے اس کو, جو ہم بات کریں گے اس کے بعد. رائٹ, لیکن وہ اگر آپ سیریز دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم نے قاسم اور عبد الکریم کو انٹروڈیوس کیا ہے, اور براق بھی انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے سیریز میں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے یہ انجوائے کیا ہوگا, یہ ایشو جو ہم نے آپ کو تھوڑا بیک ڈراپ دیا ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو پڑھیں, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا آپ اپنے کامنٹس ڈالیں اس میں, ہمارے ویڈیو میں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے ایشو نمبر 2 ڈسکس کرنے, اور اس میں آپ کو ایکچولی یوسف کے بارے میں زیادہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف کون ہے, کہ یہ لڑکا کون ہے جو اس کے پیچھے, جو براق, یہ جو مسٹیریس کریکٹر ہے, اس کے پیچھے کون ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے پھر ہم لوگ پھر آئیں گے. تھینک یو فار واچنگ, اور پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.